بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رحمۃ اللہ گوادری اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگوں کو جنید شیخ الحدیث حضرت جنید بغدادی ایک وفد بیانات میں جا رہے تھے۔ انہیں ایک لاغر اور زخمی کتا نظر آیا جو بھوکا سے مر رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے سفر کی خوراک میں سے آدھی اسے کھلا دیا۔ اٹھ بیٹھا۔ سنا کہ حضرت جنید بغدادی وہاں سے جاتے وقت رو رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ کون جانتے ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے۔ اس لیے کتا جو اپنے تمام بدنامی کتے مل رہا ہے، نزدیک کون بہتر ہے۔ اس لیے کتا وہاں اپنے تمام بدنامی کی جب مر جائے گا تو اس کو دوزخ میں نہ لے جائے۔ زمانے کی گردش دنوں کی سختی سے کبھی دل شکوہ رنجین نہیں ہوگا، مگر ایک بار ضرور ملا ہوا ہے جب میری پاؤں میں جوتے نہ تھے، نہ خریدنے کو جیب میں پیسہ تھا۔ میں حیران پریشان کوفے کی جامع مسجد میں جانا نکلا، دیکھا ایک شخص کے پاؤں میں ہی نہیں تھا۔ پس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنمائی غنیمت سمجھا۔ شیخ الحدیث شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتا ہے کہ شہر دریائے بکر ایک بوڑھا مہمان تھا جس کے پاس اتنے دولت تھا۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھا۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میری ایک اولاد ہے۔ اس جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مراد مانگتے وہاں جاتے۔ میں نے بہت سی طویل راتوں اس درخت کی جڑ بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزارش ہے کہ تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہے۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپ دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتے تو وہاں جا کر دعا کرتا، اس بڑھیا سے میری جان چھٹتے۔ سونے چاندی۔ ایک مسافر کسی بڑے رئیس میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی طاقت نہ رہا کہ کمرے سے کچھ روپیہ بندے تھا۔ جب اردگرد دیکھا کہ غریب کہیں رہا نہ پایا تو بے چین سے جان دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس طرح کسی قافلے کا گزرا ہوا دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپیہ کی انبار رکھا ہوا اور زمین پر لکھا ہوا کہ مال دولت سے پیٹ نہیں بھرتے، سونے چاندی کا اچھی ہے جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ چند صوفیوں ایک مجلس میں اکٹھا اور ادھورا بات کرنے لگا۔ ان میں سے ایک نے ایسی آدمی کی بدگوئی شروع کر دیا جو وہاں موجود نہ تھا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک مرد باصفا اس سے پوچھا، کیوں دوست تو نے کبھی فراغانی سے جہاد کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے تو تمام عمر اپنے چار دیوالی سے باہر قدم نہیں رکھا۔ درویش صوفیان کہا، یار میں نے تو ایسی وقت کوئی نہیں دیکھا۔ کافروں تو اس کے لڑائی امرے سے بے فکر ہو کر امن و چین کی بانسری بجائے، مسلمان اس زبان کا شکایت۔ نیک فطرت آدمی ایک شخص نہایت خوش اخلاق اور نیک سیرت تھا، اور وہ بڑوں کو بھی بھلا کہتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کی عیبوں پر نہیں جاتی۔ جب اس نے دنیا فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب دیکھا۔ وہ پوچھا کہ مرنے کے بعد تیری کیا حال ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ مجھ پر کوئی سختی نہیں کیا گیا کیونکہ میں تو بھی کبھی کسی کے ساتھ سختی نہ کیا تھا۔
खामोश एक अक्लमंद नौजवान दाना की महफिल में कभी बैठे हुए बहस व तकरीब से हमेशा अलग रहे। एक दफ़ा इसके बाप ने कहा कि तुम दाना की मजलिस में गूंगे तरह छुप जा क्यों बैठे? अक्लमंद अर्ज़ किया कि क़िबला, इस अंदेशे से मुझसे कोई ऐसी बात ना पूछे जाए जिसका जवाब ना दे सकूं। खुद शर्मिंदगी हासिल हुआ है। ये आप लोग को कैसे लगा? अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।